السلام علیکم، مینگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایم کیو کے حوالے سے ہم یہ ذکر کریں گے کہ ایم کیو کے الطاف حسین کے حوالے سے تواتر کے ساتھ یہ خبریں آئیں اور منظر عام پہ آئیں۔ ہم بھی اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کرتے تھے کہ ان کا پاکستان کے مقتدر حلقوں سے رابطہ ہوا۔ یہ ویڈیوز اور مختلف صحافی حضرات جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس پہ اظہار خیال کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ یہ نام انہوں نے کہا کہ ان کو میں نہیں لوں گا یا ان کو لے لوں گا۔ تو یہ تمام صورتحال سامنے آئی ہے۔ تو یہ صورتحال اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے پاکستان کے مفاد کے عین مطابق کوشش کی اور پاکستان کے مفاد کو اولیت ترجیح دیتے ہوئے یہ سمجھا کہ متحدہ کے جو قائد وہاں سے آواز بلند کر رہے ہیں تو ان کو اس ضمن میں مذاکرات کیے جائیں۔ اب کیسے ہوئے مذاکرات، کس طرح سے ہوئے، تو اس میں ایم کیو میں جو آج ایم کیو میں پاکستان ہے اس میں بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس کا ذکر مصطفیٰ کمال نے بھی کہا۔ وہ سیاسی زعما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، تو ان کے ارباب اقتدار، ارباب اختیار سے گہرے تعلق ہیں۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے ماضی کے یعنی کہ قائد کہیں یا آج بھی وہ قائد مانتے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے کچھ کوشش کی اور ان سے یعنی کہ کسی حد تک اس میں کامیاب ہوئے۔ وہ صورتحال جو آج کل سامنے آ رہی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مشروط طور پہ ان کو کہا، جو کہ الطاف حسین نے نہیں مانی، جیسا کہ آ رہا ہے میڈیا پہ، تو اس یعنی کہ سوشل میڈیا پہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو پاکستان میں الطاف حسین نے ایک تقسیم کر دی، یعنی کہ ایم کیو پاکستان کے کچھ لیڈران کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جماعت میں لے لوں گا، اور کچھ کو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا۔ تو یہ ایم کیو پاکستان میں انہوں نے دراڑ ڈال دی، سمجھ لیں۔ اب وہ جو لوگ ہیں وہ ایم کیو پاکستان میں جو الطاف حسین کے جو مخالفین ہیں ان کی نگاہ میں مشکوک قرار دیے جائیں گے، اور الطاف حسین کے لیے ان کے دل میں نرمی ہو گئی ہے وہاں لازمی آنے والی، اگر ایم کیو کو اجازت ملتی ہے، جیسے کہ الطاف حسین کے ہدایت کے مطابق پٹیشن بھی داخل کر رہے ہیں وہ پنجاب ہائی کورٹ میں بھی اور ادھر ادھر۔ تو یہ اگر حالات بدلتے ہیں، پاکستان میں حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور کچھ کو بھی ماضی میں برا کہا گیا اور ملک دشمن کہا گیا تو وہ آج پاکستان میں قائد اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے اور پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والا۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں کوئی چیز خالی از امکان نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہوتے تھے غلام مصطفیٰ خیر، انہوں نے کہا کہ وہ بھاگ گئے تھے اولگ کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا میں بھارتی ٹینکوں پہ بیٹھ کے آؤں گا۔ پھر اے این پی کے رہنما ہوتے تھے، انہوں نے کہا افغانستان میں اس زمانے میں جب سوشل انقلاب سعودی اپنا یعنی کہ سوویت یونین ہوتا تھا۔ تو میں پرانی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ تھے پاکستان کے اگینسٹ، پاکستان کے خلاف بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے، پھر انہوں نے پاکستان میں آ کے سیاست کی۔ تو یہ بات خارج امکان نہیں ہے کہ الطاف حسین بھی کل آ کے یہاں سیاست کریں۔ تو لازمی جب اسٹیبلشمنٹ نے جیسا کہ خبریں آئی ہیں تو اس میں مذاکرات کیے ہیں، تو لازمی انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کی اس میں اس کی تو حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو یعنی کہ جو سیف رکھتے ہیں، پاکستان کے یعنی کہ تحفظ کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی، تو وہ اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے کسی محب وطن سے ہی بات کریں گے، کسی غدار سے بات نہیں کریں گے۔ تو اب پاکستان کے اس لیڈر سے جو ایک بڑی قوم کی ترجمانی کرتا ہے، ایک چاہے متحدہ قومی موڈ انہوں نے بنائی ہے، مگر بہرحال وہ متحدہ قومی موڈ میں وہ مظلوموں کی ایک آواز بن کے سامنے آئے ہیں، مگر اس کے علاوہ ان کی اپنے جو مہاجر قوم کہلاتی ہے اس کے وہ کتنے وہ متحدہ قوموں میں بنا لیں، مگر وہ اسی کے قائد وہی گنوائے جائیں گے اور گنے جائیں گے اور بتائے جائیں گے دنیا میں، کیونکہ ایک آدمی نے ایک نعرہ لگا دیا، الطاف حسین نے کچھ نہیں دیا،
مثال کے ایک لمحے کو آپ یہ سوچ سکتے ہیں، مگر یہ دے دی کہ بھائی مہاجر قوم کا زبان پہ چڑھ گیا نام کہ مہاجر 5ویں قوم ہے، تو وہ نہ آئین میں آئی نہ ادھر آئی، مگر بہرحال ان کو مہاجر کا ایک اب لوگ کہنے لگے، تو یہ انہوں نے ایک شناخت دے دی۔ اب الطاف حسین کی یہ کوشش ہے کہ ان کے جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں لوگ راستے میں، تو وہ رکاوٹوں کو عبور کریں اور ان کو اپنا راستہ ہموار کریں، تو وہ اس کوشش میں لگے ہوئے۔ اب لازمی اس ضمن میں الطاف حسین کے جو اپنے بھی ایم کیو پاکستان جو یہاں بنی ہوئی ہے، وہ بھی اس کے بھی بانی الطاف حسین ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ ایم کیو جو ہے یہ کوئی نہیں چلا سکتا، اس کے بانی تو بہرحال الطاف حسین کی ہے جب انہوں نے پی ایس پی بنائی تھی، تو بہرحال ان کی اس بات میں بھی وزن ہے۔ تو اب الطاف حسین کی اگر یہ کوشش ہوتی ہے پاکستان میں آنے اور پاکستان میں صاحب اختیار ان کو اجازت دیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ ایک ہلچل مچ جائے گی اور ایک یعنی کہ ایک تبدیلی ایسی آ جائے گی۔ اب لازمی جیسے محمود اچکزئی کو اب قائد اپوزیشن بنا دیا، تو لازمی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست میں یعنی کہ مروجہ اخلاقیات اور یہ اصول اپناؤں گا، اور پاکستان کے حوالے سے میں ہر جماعت سے بات کروں گا اور یعنی کہ مذاکرات پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو اس طرح سے کچھ برف پگھل رہی ہے، تو عمران خان کے لیے وہ راہ ہموار کریں گے۔ لازمی ان کو عمران خان نے بنایا، جبکہ عمران خان کی پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ان کو بنایا ہے، تو لازمی اب وہ پاکستان میں جب قائد اپوزیشن بن گئے، تو لازمی اب ان کا بھی یہی اس طریقے کی تبدیلی جب آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے ایوان بالا میں، تو پاکستان میں بھی ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اور الطاف حسین کے جو مذاکرات آج سامنے آئے، جو ویڈیوز میں لوگ بتا رہے ہیں، تو لازمی اب کیسے چل رہے ہوں گے یہ کل سامنے آئیں گے کہ بھئی شاید کسی سطح پہ کسی گفتگو چل رہی ہو، کیونکہ بعض ایسے ایم کیو کے رہنما ہیں جن کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جن میں ہم نے ماضی میں بھی بتایا تھا رؤوف صدیقی ہیں، عشرت العباد ہیں، اور بہت سارے رہنما ہیں۔ تو لازمی وہ یہ چاہیں گے کہ وہی پلیٹ فارم ان کو مل جائے، اور طاقتور پلیٹ فارم۔ اور الطاف حسین کو تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ یہاں بانی بن کے رہیں اور آپ زیادہ مطلب ایک اوپر ہاتھ رکھیں تنظیم پہ اور اس طرح چلائیں۔ تو کچھ ان کو شرائط پیش کی تھی، کچھ انہوں نے نہیں مانی، کچھ انہوں نے نہیں مانی، تو بہرحال یہ آنے والے دنوں میں کچھ برف پگھل سکتی ہے۔ اور جیسے کہ ان کے لوگ جو ہیں ووٹر جو ہیں الطاف حسین کو جو چاہتے ہیں، وہ بھی یہ امید رکھتے ہیں، مگر وہ یہ بھی امید رکھتے ہیں ووٹر تمام کہ الطاف حسین بھی وہ انتقام کی سیاست کو دوسری طرف کریں اور ایک یکجا یعنی کہ بن جائیں، ایک یکجا ہو جائیں، اور وہ اس طریقے سے یعنی کہ اپنے اختلافات جو ہیں ان کو بلائیں، چاہے پارٹی میں نہ لیں مگر ان لوگوں سے اختلافات بھی ختم کر دیں جن سے آپ کے اعلان کے بعد عوام میں دشمنی پھیل جاتی ہے۔ یہ تو حقیقی بات ہے۔ تو آپ ان کو سب کو معاف کر دیں، کسی کو پارٹی میں لیں یا نہ لیں، مگر معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں آپ ایک جرنل، تو اس سے آپ کی بھی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور جو ٹینشن ہے اور جو مہاجروں میں ایک اختلاف کا اتحاد کا فقدان نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے، اتحاد کا فقدان نظر آتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کا بھی کے لیے بھی راہ ہموار ہو سکتی ہے پاکستان میں۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اس میں آپ کو کوئی فیصلے لینے پڑیں گے الطاف حسین کو۔ اگر کسی سطح پہ دوبارہ مقتدر حلقوں سے رابطہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ایسی آپ بھی پیچھے ہٹیں اور ان کو بھی کہیں کہ جو قبولیت کے آپ کے مطالبات کو قبول کر لیں، اور وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آپ کے جو ووٹر ہیں، جو ایم کیو کے ووٹر ہیں، ایم کیو کے چاہنے والے ہیں الطاف حسین ہیں، ان کا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی پارٹی میں شدید تر جو اختلافات ہیں یا جن کو ساتھ آپ سخت نفرت کرتے ہیں، ان کو بھی آپ معاف کر دیں یہ، اور اس سے ایک دشمنی کی جو فضا ختم ہوگی، اور ایک مہاجر تحریک جو ہے آپ کے زیر سایہ لازمی عمر کے اس حصے میں ہیں، تو وہ یہاں آ کے بھی اگر آشیرواد سے چلے گی تو اسی کو عوام ووٹ دیں گے، اسی کو عوام اپنی نمائندہ تنظیم سمجھیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں ممکن ہے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اور الطاف حسین کے لیے کورٹ سے، عدلیہ سے بھی اور مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی کوئی
نئی پیشکش کے بعد یا نئی شرائط کے بعد ان میں باہم کوئی مذاکرات طے ہو جائیں اور کامیاب ہو ان کا یہ مذاکرات، تو اس سے ان کی بھی راہ ہموار ہو۔ لازمی اس سے پاکستان میں ایک بڑے شہر میں نئی تبدیلی آئے گی، پاکستان کے سیاسی میدان میں بھی تبدیلی آئے گی، اور مہاجر عوام جو ہیں جو آج بھی الطاف حسین کی طرف دیکھ رہی ہے اور ان کو چاہتی ہے، تو ان کے دلوں کا چین بھی آ جائے گا اور ان کو دل کو سکون بھی ہو جائے گا کہ ان کا کوئی مائی باپ آ گیا ہے، ان کا کوئی وارث آ گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔